اور کرگستان میں جو اسٹوڈنٹس کے حوالے سے جو ایشوز ہیں وہ بھی ڈسکس کرنے. تو پیر کی رات کو ہی ہماری میٹنگ قریباً 10 بجے کے قریب ہم فارغ ہوئے تمام فورن منسٹرز کی میٹنگ سے. تو میں نے ان سے میٹنگ کی اور وہاں کے جو وزیر خارجہ ہیں ان کو میں نے بائیلیٹرل تو چیزیں ہر ایک کے ساتھ ہوتی ہیں، وہ اکنامک ٹریڈ فیوچر کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کیسے بڑھائیں، وہ تو تھا. وہ میں علیحدہ چائنا کے حوالے سے بھی اور ایس سی او کی وزٹ کے حوالے سے بھی ایک علیحدہ پریس ٹاک کر لوں گا. تو آج میں صرف کرگستان کی ایشو کے اوپر بات کرنے کے لیے آپ کو تکلیف دی ہے صبح. تو ان کو میں نے عرض کیا کہ آپ مہربانی کریں، اور میری تسلی اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک میں فزیکلی وہاں جا کے، کیونکہ اس وقت ہمیں بتایا گیا کہ 3 لوگ زخمی ہیں جو ہاسپٹلائزڈ ہیں، باقی چھوٹی موٹی فرسٹ ایڈ کے بعد وہ تو فوری طور کے اوپر گھروں میں چلے گئے تھے. تو میں نے کہا کہ آپ پلیز یہ اپنی، کیونکہ ظاہر ہے وہ پریزیڈنشل سسٹم ہے، وہاں کے صدر کی اجازت کے بغیر یہ وزراء آبویسلی ڈیسیژن خود نہیں لے سکتے. تو انہوں نے کہا جی کہ میں پھر صدر صاحب سے دوبارہ بات کرتا ہوں، اور انہوں نے مجھے بڑا اشور کیا کہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، کوئی فکر نہیں ہے، ہر چیز ہے. میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، لیکن وہ جو زخمی ہیں وہ لوگ ان کو بھی ملنا چاہوں گا، اور میں ویسے بھی آپ کے جو ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں ان سے بھی میٹنگ کروں گا. آپ سے تو میری یہاں بھی ہے، وہاں بھی ہو جائے گی. تو انہوں نے کہا جی مجھے آج رات کا دن دیں، رات کا ٹائم دیں، اور میں کل صبح یعنی منگل کی صبح جب ہماری ایس سی او کی فارمل ساری پروسیڈنگ ہونی تھی، اور وہ 5 بجے تک ہمارا سارا پلان تھا، تو وہ میں آپ کو صبح بتا دوں. تو آئی ایم گریٹفل کہ انہوں نے اپنے صدر صاحب سے بات کر کے اوور نائٹ تو مجھے ان کا گریٹنگز بھی دیں اور کہا کہ جی یو آر موسٹ ویلکم. شکریہ بھائی. یہ جو اسٹوڈنٹس کی جو ہے نا جی، ایک تو جو فائنل ایئر میں ہے نا اس وقت، وہ تو میرا خیال ہے کہ دے ول بی کین ٹو اسٹے تاکہ اپنی ڈگری لے کے آئیں. اب جن کا فائنل ایئر ہے، جو پروسیس میں تھے فرسٹ اسٹیج، سیکنڈ اسٹیج، تھرڈ اسٹیج، وہ کافی یہ جو لوگ آئے زیادہ وہ لوگ آئیں. لیکن جیسے میں نے آپ کو عرض کیا کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے آلریڈی ایک کمیٹی میری سربراہی میں بنا دی ہے. میں آستانہ میں تھا. ہم اس کو یہ سارے جو یہ ایلیمنٹس ہیں اور یہ ساری جو پاسبلٹیز ہیں کہ ہم کیسے جو اسٹوڈنٹس آگے ان کو کیسے ہیلپ کر سکتے ہیں، ان کی کیٹیگرائزیشن کر کے کہ کون سا فرسٹ ایئر میں تھے، کون سیکنڈ میں، اور جو لوکل میڈیکل کالجز ہیں ان کو بھی انوالو کریں گے. آپ نے جمعے کو میٹنگ رکھی ہے عرفان صاحب، میں نے آپ کو آستانہ سے کہا تھا، وہ ہم نے پہلی میٹنگ جمعے کو رکھ لی ہے. سو ہم وی آر کانشیس آف اس کے جو بائی ایشوز ہیں وہ بھی دیکھ رہے ہیں، کیونکہ وہ خوف میں یا اس انسیڈنٹ کی وجہ سے اب وہ ایک جب درجن لوگ جاتے ہیں تو درجن پیچھے، اور وہی انہی سینٹیمنٹس کے ساتھ پھر وہ ڈر خوف، تو وہ اس کو بھی ہم نے ہینڈل کرنا ہے. بٹ وہ سیپریٹ وہ ایجنڈا چل رہا ہے ساتھ ساتھ. وہ مجھے آستانہ میں ان کا نوٹیفیکیشن ملا، اور میں نے اپنے ڈی جی ایف ایم او عرفان شوکت صاحب کو وہیں سے کہہ دیا کہ آپ اس کی میٹنگ کوشش کریں کہ جمعے کو فکس کر لیں. پھر میٹنگ پہلی فکس ہو چکی ہے، تو انشاءاللہ ویل ڈو اور بیسٹ. ہمارے بچے ہیں جی، ہمارے ہیں. اور لیکن جو آپ نے کہا کہ کیا وہ اسٹوڈنٹس کو ملا، وہ ویسے بائی اینڈ لارج شکریہ ادا کر رہے تھے، اور وہ کوئی ایسے ایجیٹیٹو نہیں تھے. اب جو اسٹوڈنٹس تھے ان کے سینٹیمنٹس نہیں تھے، لیکن وہ یہ ضرور کہہ رہے تھے، انہوں نے بلکہ یہی ایشو کی جو کہ اس وقت یہ اس واقعے سے ڈائریکٹلی ریلیٹ نہیں کرتی، کہ انہوں نے مجھے چند پیپر دیے کہ جی ہماری جب ہم واپس آتے ہیں تو ہماری پی ایم ڈی سی اور ہائر ایجوکیشن کمیشن کی ریکگنیشن کے حوالے سے ہماری مدد کر دیں. اب یہ فرینکلی بڑا سیریس مسئلہ ہے. ایک طرف آپ کا پراپر اپنا آپ کا سسٹم جو ہے میڈیکل کا بہت روبسٹ ہے، ساری دنیا میں آپ کے کالجز کنگ میڈیکل اور سارے جتنے بڑے بڑے پاکستان کے کنٹریبیوٹرز ہیں وہ دے بیسٹ پلیسڈ ان دا ورلڈ ناؤ یہاں سے میڈیکل ایجوکیشن لے کے. لیکن اگر ہم نے کسی بھی یعنی اسٹینڈرڈ کو کمپرومائز کر کے اس کو ہم نے کوئی دیا تو یہ اچھا میسیج نہیں ہوگا. میں اس وجہ سے تھوڑا سا
यानी केयरफुल हूँ. बहरहाल मीटिंग में ये जो जितने मेडिकल रिलेटेड प्रोफेशन के लोग हैं उनको बुलवा रहा हूँ इंशाल्लाह, और जुमे को हम पहली मीटिंग करेंगे. ये इसका ज़ाहिर हमें भी उतना जो आप आई नो वेयर यू आर कमिंग फ्रॉम कि आप चाहते हैं कि अब वो आ गए तो बेचारे उनका क्या फ्यूचर होगा. इन सबको हम इंशाल्लाह डाटा को कैटराइज करके देखेंगे कि क्या क्या कर सकते हैं. हाउ दी लोकल मेडिकल कॉलेज इवन प्राइवेट जो है, हाउ दे कैन पैटर्नाइज एंड टेक केयर ऑफ दी स्टूडेंट्स. आफ्टर ऑल यहाँ से बेचारे चले गए थे, कोई पहले साल में होगा, कोई दूसरे में होगा, कोई तीसरे में होगा. तो इंशाल्लाह दिस इज ऑन दी एजेंडा ऑफ रडार ऑफ द गवर्नमेंट. Thank you, Excellency. Two brief questions. Number one, I could recall Wuhan crisis where students rushed like this, but then, you know, after stabilization of the situation, they wanted to go back, but there was a lot of resistance from Chinese side. Maybe they were termed as troublemakers. So you have meetings with them, you've been on the ground. Whether you would advise the students or the parents to recall them back, or you feel personally that the situation is now okay and the students should be there instead of rushing back. Second question is, inquiry, obviously this is administrative matter, but in the countries like Kyrgyzstan, we have very small missions, 2-member mission, 3-member mission. Community is 10,000, 12,000 and 10 million diaspora all around the world. There was a proposal of cut of funds equally applicable to foreign missions and MOFA. So how can I expect from 2-member mission to perform in a crisis or conflict like situation? Thank you. जनाब पाजी साहब, आपने 3 सवाल किए हैं. मैं कोशिश करता हूं कि तीनों का जवाब दूं. आपने कहा कि वुड आई एडवाइस कि वो ना आए या आए. मैं समझता हूं कि जो मुझे उन्होंने अथॉरिटीज़ ने एक्सप्लेन किया, एंड आई हैव नो रीज़न टू डिसबिलीव एट दैट हाईएस्ट लेवल, डिप्टी चेयरमैन ऑफ द कैबिनेट, फिर फॉरेन मिनिस्टर साहब, उन्होंने, और फिर कोई आप देखें कि जुमे की रात के बाद कोई खुदा न खासा वाक़या भी कोई नहीं हुआ. तो लेकिन ये अब पेरेंट्स और स्टूडेंट्स का मामला है, हम उनको इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते. आपने बिल्कुल बजा कहा, और मैं ये अपना मेरे साथ मेरे जो कॉलीग सफ़र कर रहे थे रात वापसी पे, मैं उनको यही कह रहा था कि होगा ये कि जब सेटल हो जाएगा चंद हफ्तों में, तो देन दी स्टूडेंट्स विल लाइक टू गो बैक अगेन. तो ये अब सोच समझ के जिसने आना है उसको हम रोक नहीं सकते, ना गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को रोकना चाहिए. उसको हम फैसिलिटेट करेंगे. जो यहाँ आके नहीं जाना चाहेंगे उसके लिए हम क्या सोच रहे हैं, कैसे हैंडल करेंगे, वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि हमने प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक कमेटी बना दी है पीर को, और उसको इंशाल्लाह हम सारे डिमेंशन से देखेंगे. जहाँ तक आपने फरमाया कि हमारा वहाँ 2-member कमीशन है, ये इसी तरह ही है, लेकिन इसको जो ये इशू हुई तो इसको बीफ अप करने के लिए जनाब सेक्रेटरी साहब ने मुझसे इजाज़त मांगी कि हम यहाँ से उनको 2 अपने सीनियर लोग और भेज दें